شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. باہر جو حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لا لیں. یہ ذکر کی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر میں اور آپ سنیں گے. انشاءاللہ اس کا اجر مجھے اور آپ کو ضرور ملے گا. اسی لیے یہاں پر بیٹھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے پاس ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نے قرآن سنا. قرآن میں کیسی کیسی آیتیں تھیں. میرے دل سے تو یہ دعا نکل رہی تھی کہ آپ سب لوگ عربی سیکھیں تاکہ قرآن کا مزہ لے سکیں. قرآن کا مزہ وہی لے سکتا ہے جو عربی جانتا ہے. قرآن کی جو آیتیں پڑھی جا رہی تھی ایسی آیتوں سے گزر ہوتا ہے. چھوٹی آیت, ایک آیت آپ نے آج سنا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ, تمہارے سے پہلے کتنے قبیلے کتنے لوگ آئے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا, کہ ان کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ لگتا ہے؟ کتنی قومیں دنیا میں آئیں تباہ برباد ہو گئی. تو ایک دن ایسے ہی ہم بھی دنیا سے چلے جائیں, ہماری تاریخ بھی پڑھی جائے گی, پڑھائی جائے گی. تو کل کے درس میں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے پڑھا, اور اچھی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. نہ تو قرآن ایک کوئی ناول ہے العیاذ باللہ. قرآن ھدی للمتقین ہے, اور جو قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرہ, یہ جو قصص ہیں, یہ جو قصے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں اس میں عبرت ہے. ہم تمام کے لیے عبرت ہے, عبرت کی باتیں ہیں, انبیاء کے قصے جو بیان ہوئے ہیں. تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے. تو وہ جو پرندہ, چھوٹا سا پرندہ, کیا نام تھا اس کا؟ تفسیر ہدہد, یاد ہے نہیں؟ تو پھر پورا یاد دلانا پڑتا, پھر والد جا کو پھر وہاں سے شروع کرنا نہیں ہو, یاد ہے؟ تو وہ ہدہد وہ جب آیا تو اس پرندے کو بھی یہ ناگوار گزرا کہ وہ عورت جو ملکہ سبا جو تھی وہ سورج اور چاند کی وہ اور اس کی قوم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. شرک ایسی قباحت, ایسی بری چیز ہے, اس پرندے کو بھی پسند نہیں آیا. تو اس نے کیا کہا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس, میں نے دیکھا کہ وہ بلقیس, وہ ملکہ سبا, قرآن نے ملکہ کا نام دیا, نام مفسرین نے اس کا کہا کہ وہ شرک کر رہے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں. تو قرآن نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہمارے سامنے کیا ہے. وہاں کیا کیا چیزیں پیش آئیں, کیا کچھ ہوا. تو قرآن نے کہا, جیسے اس کی آیتیں ہمارے ساتھ ہیں, آیتوں ہی کو لے کر ہم لوگ اپنی بات مکمل کرتے ہیں. تو اس وقت کیا کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے؟ ہدہد کی ساری بات سن کر کیا کہا تھا؟ کیا بات کہی تھی سلیمان علیہ السلام نے؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین, ہم لوگ انکوائری کریں گے تمہیں سچے ہی کی جھوٹے ہی کی. کس سے کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ وہ چھوٹے سے پرندے ہدہد سے. تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک بات بتائی گئی کہ کوئی بھی چیز سن کر فوراً مان نہیں لینا. کیا کرنا؟ تھوڑا تحقیق کر لینا.
صحیح، تو نہیں شیخ صاحب بولے صحیح ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میں بھی کبھی جھوٹا ہوں، غلط بات بول سکتا، مومن تو جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہوں جیسے میں نے سنا، تو جو بھی آپ سنیں کیا کریں، اس سے پہلے تحقیق کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو، ہم اس معاملے میں غور کریں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا، وہ لیٹر کیسے شروع ہوا، انہ من سلیمان، تو صرف نام لکھا تھا، اتنے بڑے پیغمبر کیا لکھا، صرف نام کے پیچھے 10 ٹائٹل، نام کے بعد 10 ٹائٹل، اب جگہ میں نہیں تھا، کیا تھا وہ صرف انہ من سلیمان۔ یہ لیٹر کس کی طرف سے جا رہا ہے، سلیمان کی طرف سے علیہ السلام، اور فوراً اس میں کیا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں لکھنا چاہیے، کہاں لکھنا نہیں چاہیے، تو اس خط میں انہوں نے لکھا اذهب بکتیے اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ دیکھو میرے اوپر تم بغاوت کرنے کی کوشش نہ کرو، مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ۔ دو ہی باتیں سلیمان علیہ السلام نے لکھی۔ تو کہتے ہیں وہ خط اس عورت کے دربار میں پہنچا، وہ جو ملکہ تھی، رانی تھی، اس کے دربار میں پہنچا، اور وہ بھی بڑی چالاک تھی، بڑی ہوشیار تھی۔ اس نے اپنے سارے وزراء کو جمع کیا، منسٹرز کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس نے کیا کہا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہا کہ دیکھو، ملأ کہتے ہیں VIPs، بڑے لوگ، دیکھو مجھے ایک پرابلم آپ کو ہے، یہ بارے میں تمہیں مشورہ ہے، کوئی بھی پرابلم آئے تو کیا کرنا، سب کو جمع کر لینا، میں اکیلا دیکھ لیتا ہوں نہیں ہوں، کیا بھی پرابلم ہے، ایشو آئے، سب کو جمع کر کے مشورہ کرنا، دیکھو بھائی ایسا پرابلم ہے، کیا کریں۔ وہ عورت نے سارے لوگوں کو بلایا، بولا افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوا، تم لوگ سب کیا بولے کہ میں وہ کروں گی، میں اکیلی کیا ڈیسیشن نہیں لوں گی۔ دیکھا تو اکیلے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے، سب کے ساتھ مل کر کریں گے تو سارے لوگ مشورہ دیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ دیکھیے قرآن صرف قصہ سکھاتا نہیں ہے، قرآن صرف قصہ سناتا نہیں ہے، آپ زندگی کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا، قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، جو ساتھ جو منسٹرز تھے سب لوگوں نے کہا رانی ہم نہ کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پاورفل لوگ، ایسا کیا بولتے ہیں۔ تو وہ انگریزاں دلی کو آپ شاہ عالم کے اوپر حملہ کرتے تھے، تو ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ڈھول بجانے والے، وہ لوگ آئیں بولتے تھے بادشاہ انگریز کہاں ہیں، ابھی انہیں کہا کہ بادشاہ شاہ عالم اس دہلی تا پالم، وہ جو بادشاہ تھا شاہ عالم، اس کی سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی عظیم، دہلی تا پالم ایئرپورٹ، آج راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے پالم، انہیں اس کا نام کیا تو شاہ عالم، پورے دنیا کا شاہ میں، اس کی سمٹ کر حکومت کہاں تک ہو گئی تھی، دلی سے وہ ایئرپورٹ ہے نہیں وہاں تھا۔ اب اس کے پورے وزیران اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انگریز یہاں کہاں نہیں جاتا، بولے باپ کیا ہوگا، لے کو چلے گئے۔ تو کبھی بھی ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ اچھے رہنا، ہمیں بیمار ہو تو فوراً کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، نہیں تو سیدھا مادا والی لے کے جانا۔ کبھی بھی اچھے لوگوں سے، ہوشیار لوگوں سے دوستی کرے تو ہمیں سلامت رہے، اچھا مشورہ ملے گا۔ یہ رانی کو کیا مشورہ دے رہے لوگ، قالوا نحن اولو قوة، ایک زمانے میں منگولیا
منگولی فوج جب مسلمانوں پر حملہ کر رہی تھی تو اس وقت کے جو صوفیہ تھے انہوں بادشاہ کو مشورہ دے کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں وہ جیسے چالیسا ہوتا نہیں ہنومان چالیسا ویسا گول بیٹھ کو ذکر کریں گے، اللہ ہم نہ بچائے، ذکر کرے تو اللہ بچاتا، اگر ذکر کرنے سے اللہ بچاتا تو نہ جنگ بدر ہوتی نہ جنگ احد ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی سیکھا اور کیسے مقابلہ کرنا یہ بھی سیکھا، تو اس طرح سے لوگ دھوکہ دیتے گئے کہ نہیں ہم لوگ اتنی بار درود پڑھیں گے، اتنے ہزار بار درود پڑھیں گے، دشمن ہم سے بھاگ جائے گا۔ وہی ان لوگوں نے بھی کہا، کیا کہا؟ نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ وہ ملکہ سے، رانی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے طاقت والے ہیں لیکن معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہے کرو۔ وہ جو عورت ہے بڑی عقل مند ہے، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ معلوم ہے ہمارے پاس طاقت ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں کا لاس ہوتا ہے، تو وہی بات اس نے کہی، ان الملوک اذا دخلوا قرية، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں آتے ہیں افسدوها، اس بستی کو تباہ تاراج کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزة اهلها اذلة، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جنگ نہ ہو۔ یہ بات اس نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، لڑائی نہیں ہو اچھا نہیں۔ تو اس کے بعد اس عورت نے کیا کیا؟ اچھا میں ایک کام کروں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں کیا کروں گی، وہ جو سلیمان بادشاہ ہیں علیہ السلام ان کو میں ایک گفٹ بھیجوں۔ اصل میں وہ گفٹ نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ رشوت۔ بچنے کے واسطے کیا تم بھی دیکھو ذرا ایڈجسٹ کر لیں گے، کیا عورت ہے ان کے پاس زیادہ کتنی ہوشیار تھی۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُ، جن کو دیکھو بھیجتی میں وہ لوگ فیڈ بیک دیں گے، کیا ہوا، وہ لے لے نہیں لے لے، کیا بولے۔ پہلے کیا کرتے ہیں، کیا تو بھی دیکھو انسان کا دل جیتنا بولے تو کیا کرنا، تمہیں 1,00,000 روپے دے انسان بھول جائے، ایک برتن کھانا ڈالو نہیں بھول۔ اچھا یار کیا سنا ہے، کسی کو گھر بلا کے ایک برتن کھانا کھلاؤ آدمی نہیں بھولتا، تمہیں اسے پیسہ کتنا بھی تو آدمی کیا ہو جائے گا، بھول جائے گا۔ تو یہ پیسوں سے بھی کبھی لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے، پیسوں سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، پیسوں سے لوگوں کا سب کچھ خریدا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے ہی کیا، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہم کوئی ہدیے کی شکل میں بھیجتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدیہ، وہ پیسہ جو بھی تھا لے کر آئے، دولت۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا ہے، کہا کہ کیا تم لوگ یہ پیسے سے مجھے کھینچنا چاہتے ہو؟ ہاں کیا تم یہ پیسہ دے کر مجھے کھینچنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاک، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے سے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ جی جاؤ، تمہارا پیسہ لے کے تمہیں خوش رہو، تمہارا پیسہ مجھے رکھو۔ دیکھا کیا کہا نبی نے، یہ تمہارے گفٹ کا، یہ تمہارے مجھے ہونا سو کیا، تمہیں مسلمان ہو کو میرے پاس آنا ہوگا، تم مسلمان ہو کو ہمارے انڈر میں ہو جانا، یہ سب پیسے خزانے مجھے نہیں چاہیے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ پھر ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام نے ایک جواب دیا، کہا ارجع الیہ، یہ سب لے کے اسے جا کے واپس کر دو، اور یہ بھی بول دو فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم ایسی فوج لے کر آئیں گے جن کو تم ہرا نہیں سکو، جن کو تم ڈیفینڈ نہیں کر سکو گے، شکست نہیں دے سکو گے۔ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ،
تو یہ بہت وارننگ تھی، کھلا پیغام تھا اس عورت کے لیے۔ تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بلقیس کا ایک عرش ہے، بڑا سا عرش ہے جس پر وہ کرسی ڈال کے جو بھی ہے بیٹھتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ یہ تو تھا کہ اب وہ جو رانی ہے مسلمان ہو کر آ جائے۔ سلیمان علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش یہاں آ جانا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جن تھے، پرندے تھے، ساری چیزوں پر حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی، قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عفریت کے معنی جنہ میں بھی ذرا بڑے کیٹیگری کا، چھوٹے جنہ لگ رہے تھے۔ عفریت بولے تو کیا ذرا اور بھی بڑا، یہ جیسے رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو مردۃ الشیاطین، شیطانوں میں بھی ذرا بڑے کیٹیگری کے، جیسے محلہ میں رہتے نہیں، ایک لیول کے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی ذرا کیا رہتے ہیں، ذرا بڑے کیٹیگری کے رہتے ہیں۔ اسے کیا کرتے ہیں، شیٹ کھول جاتا ہے پورے سے، روز جا کے 10 روپیہ کر پانا ہو، نہیں تو ان کا جا کے 10 ہفتہ لگ جاتا ہے، تم یہاں چاہیے محلے میں چاہیے کیا، ویسا اچھے بھی رہتے ہیں برے بھی رہتے ہیں۔ قال عفریت من الجن، ایک عفریت من الجن، ایک جن تھا، اس نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی جو مجلس ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں وہ عرش، رانی کا عرش لا کر آپ کے سامنے رکھوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر طاقتور ہوں، امانت دار۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ نوٹ کریں، کسی آدمی میں بیسٹ کوالٹی نوکری کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ قوی، انہیں اسٹرانگ ہے، بیمار بولے تو ہمیں کیا کریں، انہیں ہماری خدمت نہیں، ہمیں اس کی خدمت کرنا پڑے گا۔ پہلے کیا رہنا، انہیں اسٹرانگ رہنا، طاقتور رہنا، یا تو صحت مند رہنا۔ امین، ساتھ ساتھ ہانسٹ، امانت دار بھی رہنا، کیا تمہیں دیے آدھا کھا لے کو آدھا بچا دو، اس میں انہیں کیا رہنا، امانت دار۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری۔ آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین گئے تو وہ دو عورتیں جو جانوروں کو پانی پلا رہی تھی اپنے ابا کے پاس گئی، جا کر کہا کہ ابا اس کو ہم کیا کریں، نوکر بنا لیں گے، اس لیے کہ یہ جو آدمی ہیں ان کے پاس دو کوالٹی، انہوں طاقتور بھی ہیں، امانت دار۔ دیکھا، یہ دو کوالٹی ہمیشہ ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو فٹ کیجیے، آپ ہمیشہ کیا ہوں، فٹ ہوں۔ لیکن جیسے لگتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو دوش دیتا ہوں، کبھی بھی ہم واکنگ کے لیے جاتے ہیں یا جم جاتے ہیں تو سارے ہمارے لوگ بہت کم دکھتے ہیں، سب فالوور دکھتے ہیں، ہمارے پاس اب ٹائم نہیں، اس واسطے ہم لوگ فزیکل کیا نہیں ہیں، ہمارے باڈی شیپ سب نہیں نہ بالکل ویسے نہیں ہے جیسے چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم کو تھوڑا کیا کرنا چاہیے، آدمی لقوی امین آدمی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی آپ ہمیشہ فٹ رہیں، حالات جیسے بھی آئیں آپ ہمیشہ فٹ رہیں، کم از کم اپنے گھر والوں کی عزت یا اپنا مال تو بچا سکیں، اتنے تو آپ فٹ رہیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، کسی بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، دوڑ دھوپ کر سکیں، اچھی صحت آپ کی رہے، اس کے لیے تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ مجھے سب سے پہلے پھر آپ کو توفیق دے۔ تو اس میں پھر کہتے ہیں یہی بات انہوں نے کہی، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں بڑا طاقتور ہوں اور امانت دار۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد اور ایک جن کھڑا،
یہ بہت لمبا قصہ ہوگا، میں اس سے شارٹ میں لاتا ہوں۔ انہوں کیا بولے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ان کے پاس اور ایک تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، انہوں نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام تمہیں پلک جھپکتے ہی میں لے لگا دوں، حالانکہ کتنا دور تھا وہ، اس کا عرش کتنا بڑا تھا، لیکن اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے کیا کریں گے وہ؟ اچھا بالکل ویسے ہوا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، پہلے جن نے کہا کہ میں امانت دار میں ہوں، طاقتور ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، تو اب دونوں میں کیا ثابت ہوا؟ پاورفل چیز کون سی ہے؟ نالج، نالج از پاور، علم کیا ہے؟ ایک پاور، اسی لیے آپ بولتے پڑھو با، اسی لیے مسلم قوم سے کیا بولا جاتا ہے؟ پڑھو پڑھو، تو کہا کہ اس علم کے بلبوتے پر اس نے کہا کہ پلک جھپکتے ہیں میں کیا کروں گا؟ وہ چیز لے کر آ جاؤں گا۔ تو لیکن یہی بات کہی گئی، علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہوتا ہے وہ گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے علم حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم اللہ تبارک تعالیٰ کا نور ہے جو صرف کسی نیک لوگوں کو دیا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز جو ہمارے سامنے یہاں ہے، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا، کس کو دیکھا؟ کہ وہ عرش وہاں رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کہ اس نے لا کر پلک جھپکتے ہی سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَلَمَّا رَأَىٰ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ سامنے لا کر وہ عرش رکھ دیا گیا، سامنے آ گیا وہ عرش پلک جھپکتے، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، ہمیں وہ گھر کرنے لگا، تیری بورڈ بنا، نیا گھر بناتے کیا کھلانا تھا، ہمیں بھی کتنے ہوشیار ہیں لوگ، خالی تاج لگاتے، اس کے بعد کیا لگاتے؟ خالی تاج لگاتے، کیا لگاتے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے، ارے اس کے بعد بھی ہے رے باغوں میں پڑھ، اس کے بعد کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے جب اس عرش کو دیکھا تو بولا کہ یہ میرے رب کی مہربانی سے ہوا۔ یہی بات قارون نے کیا کہا؟ اوتیتہ علی علم، میرے نالج سے میں کمایا چھا، میں بڑا بزنس مین، میرے ٹرک کا یوز کر کر یہ دولت کمایا، تو اللہ اسے زمین میں دھسا دیتا۔ دیکھیں یہ فرق ہے، آپ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف لوٹا ہے، اس کے بعد جو لفظ ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، لیبلونی، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، یہ نعمت دیکھ کر اللہ مجھے کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزمانا چاہتا ہے۔ میرے جیب کے پیسے، میرے منہ کا نوالا، میری بیوی بچے، میرا ایک گھر، یہ سب کا سب امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ آپ کی صحت امتحان ہے، اس صحت سے آپ گناہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ آپ کی شہرت امتحان ہے، اس شہرت سے آپ اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں کفر کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ میں سارے کو صحیح کہتا ہوں کہ ان نعمتوں کی قدر کیجیے، ان نعمتوں کی قدر کیجیے۔ اسی لیے ہم آدھا کو لفظ لیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، باقی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، ھذا من فضل ربی لیبلونی، اللہ تعالیٰ مجھے آزماتا ہے، اشکر ام اکفر،
پھر کہا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اسی لیے کہا کہ شکر آدمی کرتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، لیکن گناہ جب کرتا ہے ان المعاصی تزول النعم، گناہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام تھے، اور ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا نکروا لها عرشا، اب ادھر سے ملک سبا وہ عورت جو رانی ہے وہ آ رہی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسا کرو یہ عرش تو اسی کا ہے، اسے تھوڑا چینج کرو، دیکھیں گے انہیں پہچانتی کہ نہیں پہچانتی۔ دیکھا اللہ کے نبی ہیں، ظرافت ہے، خوش طبعی بھی ہے، اتنی بڑی سلطنت بھی ہے، یہ ہم کو بتاتا ہے کہ تمہیں کتنے ٹینشن میں رہتے ہو، ذرا ہنستے ہو، ذرا وہاں بزنس بڑھ گیا تو کس سے بات کرتے ہیں، گھر کو آئے تو صورت اتنی رہتی، ہمیشہ ٹینشن کم کرتے وہاں میں ایک بزنس بڑھ گیا۔ لیکن اللہ کے نبی اتنی بڑی سلطنت اللہ نے دے دی، پرندوں کی زبان سمجھنے لگے، چیونٹیوں کی زبان سمجھنے لگے، لیکن خوش طبعی دیکھیے، کہتے ہیں نکروا لها عرشا، اس کا جو تخت ہے اسے کیا کرو سمجھیں، تھوڑا ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لگا۔ ہم لوگ دیکھیں گے کہ انہیں پہچانتی کہ نہیں پہچانتی، میرا عرش یہ کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ فلما جاءت، لیکن جب وہ آتی ہیں، قیل اہکذا عرشک، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا جی ایسا کہ تمہارا عرش تھا سو؟ اب انہوں دیکھو انہوں کنفیوز ہو گئے، کأنہ ایسا دکھتا، کیا بولے انہوں ایسا دکھتا، انہوں بھی یقین نہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں کأنہ مجھے تو ایسے ہی دکھتا ہے کہ یہ میرا ہے عرش۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، بعد میں کچھ آیتیں ہیں قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، اس کے بعد اس عورت نے جو الفاظ کہے قرآن نے اس کا ذکر کیا، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی۔ پورا واقعے کا یہاں ذکر کیا، تو اور بھی تفصیل ہمارے ساتھ ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ایک آدھ بات جو ضروری ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اتنی دولت کے باوجود، اتنی حکومت کے باوجود، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، قال رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وہب لی، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعد، میرے بعد کسی کو اتنی سلطنت نہیں ملنا، انک انت الوہاب، تو بڑا دینے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ پرندوں کی زبان سمجھنے لگے، چونٹی کی زبان سمجھنے لگے، ہوائیں اڑا کر لے جاتی تھی، جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بھی تھوڑے آزمائش، دیکھا اللہ کتنی بڑی سلطنت دینے کے باوجود بھی ان کو بھی وہ آزمائش ہوتی ہے، بڑی قوت عطا کی، جیسے قرآن نے کہا یعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اور قرآن کے الگ الگ آیاتوں میں اس کا ذکر کیا گیا، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وآخرین مقرنین فی الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسک بغیر حساب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو یہاں ایک حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑی خواہش تھی کہ اللہ کا دین پھیلے، اس کے لیے وہ اللہ کے راستے میں لڑے، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، بعض روایتوں میں آتا ہے 70 بیویاں تھیں، برا نہیں، شاید اس دین میں تھا، دین ہم سے پہلے والوں کا دین ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے، ہمارے دین میں کتنے؟ 4۔
اب کون 4 والے ہیں؟ ایک بیوی کے اخراجات بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے کسی کو اتنی دولت دی ہے تو وہ کرے گا، سنت ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ عورتیں بھی اسے برداشت کریں، اس لیے کہ اللہ نے جو اجازت دی ہے، اگر کوئی عورت غیرت سے اس کا انکار کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو اجازت دی ہے اس کا اگر انکار کرتی ہے تو وہ کفر کے حد تک پہنچ جائے۔ بہرکیف تو اللہ کے نبی ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70، بعض روایتوں میں 100۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کہا اپنی زبان سے کہ میں اپنے پورے 100 بیویوں سے ملوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بیٹے دے گا، 100 بیٹے دے گا، ساروں کو میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، وہ اللہ کی دین کو بلند کرنے کے لیے لڑیں گے، مجاہد بنیں گے۔ نیت اچھی تھی، لیکن بعض روایتیں آتی ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیں، یا ان کے کسی مصاحب نے کہا کہ انشاءاللہ کہیں، وہ نہیں کہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ صرف ایک عورت سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی آدھا۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے، اس میں کوئی تنقیص بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، ہر کوئی ایسی اچھی نیت کر سکتا ہے، ہر کوئی۔ اور دوسرے بھی بہت سارے ایسے ادیان ہیں جس میں بولا جاتا ہے کسی کے 18,000 بیویاں تھیں۔ ہم تو ایسے نہیں بولتے، ہم تو حدیث صحیح ہیں، اور ہم شرع من قبلنا، ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کی دین میں وہ چیز تھی، ہمارے دین میں یہ چیز نہیں تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو قال انشاءاللہ، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو ہر عورت ان میں سے ایک بچہ پیدا کرتی جو سب کے سب مجاہد بنتے۔ لیکن بھی اس میں کیا گیا ہے، بہرکیف بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس گئے اور وہاں کی تعمیر اور وہاں کی، تو اس سارے واقعے میں بس ایک ہی بات ہمارے لیے ہے کہ ہدہد وہ پرندہ جس کو اس قوم کی شرک ناگوار گزری، یہاں تک کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل، کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو پایا ہے، اس کی ایک قوم ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو بتاتی ہے کہ آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو توحید پرستوں کا گھرانہ ہے، ہم سب توحید پرست ہیں، اسی لیے مسجدیں بنائی گئی۔ قریب قریب مسجد کیوں بناتے ہیں؟ اگر ہم لوگ صحیح مسلک سنت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے تو اتنی مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے، ہم بھی کہیں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلک، ہماری صحیح جو دین ہمارے پاس ہے، اہل حدیث کا جو مسلک ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے کہ بچے بچے کے اندر وہ ذہن پیدا کریں کہ دیکھو ہم اہل حدیث ہیں، ہماری دعوت ہے، شرک سے ہمیں نفرت ہے، بدعتوں سے ہمیں نفرت ہے، اسی کے لیے ہم کام کریں گے، اسی کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ ارے شرک کی ترقی کے لیے، بدعتوں کو فروغ دینے کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے ایسے پیر ہیں جو ایمان بھی لوٹتے ہیں، پیسہ بھی لوٹتے ہیں، ان کو لوگ دینے کو تیار ہیں۔ توحید کی آبیاری کے لیے لوگ منگتے ہیں، ان کے لیے ان سے درخواست کرتے ہیں، دینے کو تیار ہیں۔ یہ تو الٹا نظام ہے۔ تو کوشش کریں ہمیشہ اپنے مسلک سے، اپنے صحیح دین سے محبت رکھیں، اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اس چھوٹے سے پرندے نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ شرک ہرگز کبھی بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا دیا تھا۔ بہرکیف اس تعلق سے اتنی باتیں میرے اور آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت ہمیں عطا فرمائے، ہماری دولتوں میں اتنا برکت دے کہ ہم اس کے دین کو فروغ دے سکیں، صحیح دین کا ساتھ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو اصلی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں
اس دین سے لوگوں کو آشنا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اور ساتھ ساتھ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب کو کہہ دوں کہ اتوار کا جو پروگرام ہمارے پاس ہے دعویٰ ٹریننگ کا، یہ بہت ضروری پروگرام ہے۔ اس میں آپ رہیں، مسجد ہی میں ہوتا ہے، رمضان کا موقع کہیں جانا نہیں ہے، افطاری آپ کے سامنے آتی ہے ظہر سے مغرب تک۔ اس لیے ہے کہ جب آپ دعویٰ فیلڈ میں جائیں گے، غیروں کے سامنے جائیں گے تو کیسے دعویٰ کریں، کیا بات بولیں کیا نہیں بولیں، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ کیسے آپ سامنے والے کو دین پیش کریں، پریزنٹ کریں، کوئی سی بات بولنے سے وہ یہ ہوگا، تو یہی ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ کوشش کریں اس میں حاضر ہونے کی تاکہ آپ ایک اچھے داعی بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔